خواتین و حضرات، رحمت پروردگار کا موضوع اس لحاظ سے انوکھا تھا کہ جستہ جستہ جملہ جملہ اشارتاً کنایتاً یہ موضوع زندگی میں، علم میں، ادب میں، خیال میں، عمل میں بہت بار ڈسکس ہوتا ہے، مگر اس کی نوعیت کیا ہے اور رحمت پروردگار کا یا کسی بھی کانسیپٹ آف رحمت کا مین مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو میں حیران ہوا کہ رحمت کا مطلب صرف مہربان ہونا ہے۔ مہربان ہونا رحمت کا مطلب ہے۔ رحمت ایک انسٹیٹیوشن ہے، رحمت ایک نظام ہے، ایک شعبہ ہے، ایک سسٹم، اور اس پر اللہ کے دو اسماء الہیہ کی حکومت ہے، رحمان اور رحیم کی۔ رحمت کے انسٹیٹیوشن کو اللہ کے دو اسماء نگرانی کرتے ہیں، رحمان اور رحیم کے اسماء اس پہ نگرانی کرتے ہیں۔ رحمان اور رحیم کی امپورٹنس کیا ہے، خدا کے نزدیک ان اسماء گرامی کی، ان اسماء صفات کی اہمیت کیا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ اسم اعظم کو سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں تلاش کر۔ تو بہت غور کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں صرف دو بڑے اسماء پائے جاتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خواتین و حضرات، سورہ طٰہٰ میں صرف ایک ہی اسم اعظم پایا جاتا ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں صورتوں کے مطالعے کے بعد اگر پروردگار عالم کے نزدیک اور رحمت عالم کے نزدیک کوئی اسم اعظم ہے تو وہ حی و قیوم ہے، مگر جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور گرامی مرتبت کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ چاروں اسماء اعظم ہیں۔ رحمان اور رحیم بھی اسماء اعظم میں سے ہیں، حی و قیوم بھی اسماء اعظم میں سے، مگر ہیں کس نوعیت کے؟ حی و قیوم مداخلت کبھی نہیں چاہتے۔ آپ بہت سارا قرآن پڑھ لیں، روایات پڑھ لیں، تو آپ کو حی و قیوم کے ساتھ لواحق کے صفات بڑے کم ملیں گے۔ یہ بہت کم ہوگا کہ یا حیو یا سلام ہو، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم ہی آتے ہیں، اور ان اسماء کے ساتھ ملحقہ صفات بڑی کم۔ اس کے برعکس تمام کارخانہ اسماء صفات رحمان و رحیم کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں رحمان و رحیم اس انسٹیٹیوشن کے مالک ہیں کہ جو ابدی ہے، ازلی ہے، کائناتی ہے، ذاتی ہے، کاسمیاتی ہے۔ جب سورہ بقرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں اسماء گرامی رحمان و رحیم کے اور یا حی و یا قیوم کے صفات کیا ہیں، تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے دو اسماء تمام تخلیق اور تربیت اور تعلیم کے مراحل کے اسماء ہیں، اور یا حی و یا قیوم ایڈمنسٹریشن، قوت، سنبھال اور نگرانی کے اسماء ہیں۔ فرمایا پروردگار نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد اس کے تحت 8 ان طریقہ کار کا ذکر کیا جن کا مقصد انسانی تعلیم و تربیت تھی۔ حیرت کی بات ہے
کہ انسان اس کائنات میں بڑی دیر کے بعد آیا، مگر اس کی ہدایت کے لیے جو اشیاء تخلیق ہوئیں، تعمیر ہوئیں، جو سلسلہ کائنات و زمین و آسمان اللہ نے ترتیب دیا، یہ اس سے بہت پہلے اسی کے لیے تھا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآیات لقوم یعقلون۔ یہ امور ثمانیہ جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اس میں رحمان و رحیم کے تحت میں نے کائنات کی تخلیق شروع کی، جب زمین و آسمان میں کوئی شے بھی نہ تھی، جب زمین و آسمان میں کائنات اور زمین و آسمان کچھ بھی نہ تھے، جب صرف اللہ کی ذات گرامی موجود تھی، تو سب سے پہلے جو تصور تخلیق ہوا وہ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ تصور انسان ہے یا تصور کائنات۔ تو اس آیت سے وضاحت ہوتی ہے کہ کائنات پہلے بنائی گئی، زمین و آسمان پہلے تخلیق کیے گئے، بادلوں کو پہلے مسخر کیا گیا، ہواؤں کو پہلے مسخر کیا گیا، مگر کس لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، تاکہ اہل عقل ان کو آیات الہی سمجھ کر ان سے سبق حاصل کریں اور ان کو سمجھیں، سوچیں اور تصور خدا کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات صرف انسان کے لیے بنی، اور پوری کی پوری کائنات اسماء رحمان اور رحیم کے تحت بنی، اور پورے کے پورے اسماء رحمان اور رحیم ایک ہی کانسیپٹ اللہ کی طرف سے ابھارتے ہیں، اور وہ رحمت ہے۔ یعنی اللہ نے تخلیقات سے پہلے ایک چیز لازم کی، ضروری سمجھا کہ پیشتر اس کے کہ میں زمین و آسمان بناؤں، پیشتر اس سے کہ میں 7 کائناتیں تخلیق کروں اور 7 زمینیں بناؤں، پیشتر اس سے کہ میں اصول کائنات مرتب کروں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام کچھ انسان کے لیے ہوگا اور انسان پہ اللہ کی رحمت کے لیے ہوگا۔ خواتین و حضرات، اب آئیے قرآن کی پہلی آیت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر آپ غور کیجئے تو الحمدللہ رب العالمین کو الرحمن الرحیم کوالیفائی کرتے، اور کوالیفائی اس لیے کرتے ہیں اگرچہ پہلے ذکر ربوبیت کا، مگر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ رحمان و رحیم کی سب سے اولین بڑی غیر متعلق صفت جو ہے ربوبیت ہے۔ خاتون حضرات، اللہ اس پہ نازاں ہے کہ وہ رب ہے۔ اللہ اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی رب نہیں، اس لیے کہ چاہے کوئی اس کا ماننے والا ہو، چاہے اس کا کوئی انکار کرنے والا ہو، چاہے زمین ہو جس کا رزق رویدگی میں ہے، چاہے آسمان ہو جس کا رزق اس روشنی میں جو ہے جو اس کو اس کے سیارگاہ بہم پہنچاتے ہیں، پروردگار عالم نے تمام کائنات کے رزق کو متعین کیا اور اس میں اپنے ذاتی اثرات کی، خیالات کی، محبت کی، انتقام کی تمام حصے نکال دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میری رحمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا کہ میں ہر فرد و بشر کو، ہر حجر اور شجر کو رزق اس طرح دوں گا کہ کوئی کسی قسم کی اس پہ پابندی اخلاق آداب تسلیم نہیں رکھوں گا۔ اور یہ وہ صفت عالی ہے جو زمین و آسمان میں
किसी में पैदा ना हो सकी। इसीलिए अस्माए रहमान और रहीम के तहत अल्लाह ने सबसे पहली जो सिफत का जिक्र किया वो रबूबियत है। ये रहमत बेकरां का ये आलम है कि सुबह शाम उसकी तकजीब होती है, सुबह शाम उसका इनकार किया जाता है, सुबह शाम उस पर सब्बो शितम होती है। किस रोज तोहमतें न तराशा किए उदू, किस दिन हमारे सर पे नहारे चला किए। मगर कमाल है उस रब्बे करीम का और कमाल सब्र है उस रब्बे करीम का कि बावजूद अशद दर्जा मुखालिफत के, बावजूद इसके कि 6 अरब इंसानों में से 5.5 अरब उसको रब नहीं मानते हैं, इसके बावजूद उसने रिज़्क़ की तकसीम में कभी भी इस किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की। और हदीस कुदसी है और हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुदावंद करीम फरमाता है कि जो अहले कुफ्र हैं, जो मुझसे इनकार करते हैं, मैं उनका रिज़्क़ कुशादा कर देता हूँ ताकि क़यामत के दिन गिला न करें कि अल्लाह हमने तुझे माना नहीं था, तूने इंतकामन हमारा रिज़्क़ बंद कर दी।